بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یہ دیکھیں، یہ ایک جامع مسجد ہے۔ تقریباً یہ 60 سالہ پرانی جامع مسجد ہے، اور یہ جامع مسجد کی طرف جانے والا یہ راستہ ہے۔ یہ شارع عام ہے، یہاں سے لوگ اس جامع مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہاں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے۔ رشید احمد نامی شخص، جو کہ پنجاب آرمی کی پنجاب ریجمنٹ میں ملازمت کرتا ہے، اس شخص نے یہاں آ کر اس مسجد کی طرف جانے والے راستے کو بلاک کر دیا ہے۔ بلاک کرنے کی انتہا دیکھو کہ اس نے مسجد میں جانے والے اس راستے پر دیوار کھڑی کر دی ہے۔ یہ آپ کو بھی تھوڑی دیر میں ہم دکھاتے ہیں کہ اس انداز میں اس نے دیوار کھڑی کی ہے، اور یہاں مسجد میں جانے والے نمازی بیچارے پریشان حال ہیں، جو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس شخص نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی شخص یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، ہم اس کو گولیوں سے اڑا دیں گے۔ اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے افسران نے مجھے اعلان کیا ہوا ہے، جو بھی شخص تیرے سامنے سر اٹھاتا ہے اس کا سر کچل دے، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ یہ ناظرین، یہ مسجد شریف ہے جس کا نقشہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کو وہ دیوار بھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیوار بنی ہوئی ہے۔ یہ دیوار ہے جو مسجد کے راستے پر کھڑی کی گئی ہے۔ ناظرین، اس دیوار کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ سڑک ہے، اور سڑک کے اوپر ہی یہ دیوار بنا دی گئی ہے۔ اور اس دیوار کے آگے کیا کیا گیا ہے دیکھیں آپ، یہ کانٹے بچھا دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سب کانٹے ہیں، اور یہ آگے کھجور کے درخت گرا دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ درخت گرائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ کانٹے بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ دیوار ہے ناظرین، آپ دیوار کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ دیوار کس لیے بنائی گئی ہے کہ نمازی لوگ نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے نہ آ سکیں۔ قیامت کی انتہا دیکھو، نمازیوں کا راستہ روکنے کے لیے مسلمان ایسا کام کر رہے ہیں۔ نمازی بیچارے پریشان حال ہیں کہ یار، ہم تو یہاں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اس خبیث الصفت انسان نے کیا کیا ہوا ہے۔ کچھ احباب کہتے ہیں کہ یہاں اس کے پاس رات میں دہشت گرد لوگ آتے ہیں، اور یہ شخص پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا اس نے کیا ہوا ہے کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنایا ہوا ہے اس نے اس مقام کو۔ اس لیے یہ شخص یہاں لوگوں کو نماز کے لیے نہیں آنے دیتا، کہ جب لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ مسجد پاک کی دیوار ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو۔ یہ مسجد کے محراب بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ مسجد پاک کے محراب ہیں، اور اس شخص نے یہاں دیوار کھڑی کر کے نمازیوں کے لیے، قیامت کی انتہا، اس سے بڑی قیامت اور کیا آئے گی کہ نمازی بیچارے نماز پڑھنے آتے ہیں، اور یہ راستہ ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، سامنے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب اینٹیں اس نے گرا دی ہیں راستے کے اوپر۔ 60 سالہ پرانی مسجد، اور 30 سال سے یہ راستہ جس پر یہ لوگ بیچارے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر، قیامت کی انتہا، ظلم کی انتہا، کہ اس خبیث الصفت انسان نے مسجد کے راستے پر دیوار کھڑی کر کے راستہ روکا ہوا ہے لوگوں کا، کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتے ہیں۔ مسجد ہوتی کس لیے ہے؟ اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے کا مقام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ مسجد کے محراب ہیں، بہت وسیع مسجد ہے۔ اور آج یہ مسجد بیچاری پکار پکار کے کہہ رہی ہے، مسلمانوں مجھے ان ظالموں کے شکنجے سے بچاؤ۔ یہ تو اللہ کا گھر تھا، نماز پڑھنے کا مقام تھا، لیکن آج یہ دہشت گردوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہاں دہشت گرد لوگ رات میں آ کے قیام کرتے ہیں، صبح صبح یہ سیدھے سادھے نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے،
تو ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا تھا کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، مسجد کے راستے پر دیوار کھڑی کر دی تاکہ لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہ آ سکیں۔ یا ملاحظہ فرما سکتے ہیں دیوار کو، کہ لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ مسجد میں کون ہے، کیا ہو رہا ہے، احتجاج کریں گے۔ لہٰذا نہ راستہ ہوگا، نہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے، نہ ہی ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی بات ہوگی، نہ ہی ہمارے یہ کرتوت کسی کے سامنے آئیں گے کہ ہم نے مسجد کو کیا بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ مسجد پاک کے محراب مینار آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، یہ مسجد پاک ہے، اور مسجد پاک کو پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا بنا دیا ہے۔ یہ بیچاری مسجد وقت کے انتظامیہ سے، یہاں کے لوگوں سے یہ سوال کر رہی ہے کہ لوگوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز تھی، مجھے تو عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اب میرے نمازیوں کے آنے کا راستہ روک کر یہاں دہشت گردوں کو ٹھکانہ دیا جا رہا ہے، اور میں کیا بنی پڑی ہوں۔ لوگوں دیکھو، یہ مسجد پاک، جامع مسجد، 60 سالہ پرانی جامع مسجد، اور آج یہ بیچاری کس حال میں ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں، کن لوگوں کا اس کے اوپر اس وقت قبضہ ہے، اور وہ لوگ نہ جانے یہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ رشید احمد والد قادر بخش نامی شخص، جو کہ پنجاب آرمی میں ملازمت کرتا ہے، اس مسجد میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسلحہ رکھا ہوا ہے، دہشت گرد یہاں آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں راہ کے ناپاک ایجنٹ رات میں آ کے قیام کرتے ہیں، یہاں کے اشتیاری لوگ یہاں آ کر قیام کرتے ہیں۔ اہل علاقہ کو اس شخص نے ہراساں کیا ہوا ہے، کوئی بھی شخص ایسے کچھ کہے تو فوراً وہ بولتا ہے کہ میرے افسران نے مجھے کہا ہوا ہے، جو شخص تیرے سامنے سر اٹھائے اس کا سر کچل دے، ہم آپ کو سیکورٹی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مسجد کے راستے پر دیوار کھڑی کرنا سب سے بڑا جرم۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کی طرف جانے والا راستہ نمازیوں کے لیے بند کر کے دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ 1400 سالہ 1450 سالہ پرانی تاریخ کو یہاں ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی دیکھنے والا، ملاحظہ کرنے والا یہاں آ کر دیکھے کہ 1450 سال پہلے تو ہم سنا کرتے تھے کہ پاک پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے راستے پر کفار کی خواتین کانٹے بچھایا کرتی تھیں، لیکن 1450 سال کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جس کو اسلام کے نام سے، دنیا کا واحد ملک اسلام کے نام سے حاصل کیا جانے والا، اس ملک کے اندر نمازیوں کے لیے راستے پر دیوار کھڑی کر کے نمازیوں کا راستہ روکا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ، پہلی بات جو قابل غور ہے۔ دوسری بات کہ وہ پاک مسجد جس میں لوگوں نے آ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس مسجد میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ، اس مسجد میں اسلحے کی موجودگی، اس مسجد کے اندر راہ کے ناپاک ایجنٹ اور اشتیاری لوگوں کا قیام۔ اور تیسری بات کہ یہ وہ شخص جو پاک آرمی میں جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس شیطان صفت انسان نے پاکستان کی آرمی کے تقدس کو پامال کیا ہوا ہے، بدنام کیا ہوا ہے۔ لوگوں کا کیا خیال بن رہا ہے، یہاں کے آرمی کے لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ تو ہماری پاک آرمی امن پسند آرمی تھی نہیں بلکہ ہے، لیکن ایک شیطان صفت انسان جو پاک آرمی میں جا کر ایسے ناپاک کام کر رہا ہے، کیا اس انسان کا کلمہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا انتظامیہ اس انسان سے نہیں پوچھ سکتی کہ تو نے کیوں ایسا قدم اٹھایا ہوا ہے؟ کیا پاک آرمی اس انسان سے نہیں پوچھ سکتی کہ تو گھر میں جا کر کیا کر رہا ہے، کیسے فتنے برپا کر رہا ہے؟
کیا اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ناظرین، یہ مسجد کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد ہم آپ کو لے چلتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے گھرانے ہیں جو اس راستے سے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، جن کا راستہ روکا گیا ہے، اور ان بیچاروں کا کیا حال ہے۔ ناظرین، آپ کو تھوڑی دیر میں ہم وہ منظر بھی دکھاتے ہیں۔ یہ رشید احمد صن آف قادر بخش نامی شخص جو آرمی میں ملازمت کرتا ہے، جس شخص کا یہ کرتوت ہے اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے افسران نے مجھے یہ اسلحہ بھی دیا ہے جو میں نے یہاں رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو شخص تیرے سامنے سر اٹھائے ان کا سر کچل دے، ہم آپ کو تحفظ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ منظر آپ دیکھیں، اس کے بعد ان بیچارے نمازیوں کے حال بھی دیکھیں جو یہاں نماز پڑھنے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ مسجد کیا سوالات کر رہی ہے لوگوں سے، انتظامیہ سے اور پاک آرمی سے، یہ تمام لوگ خود سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔